بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور ون اسلامک چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان شریف کی ہر رات آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یہ ندا کرتا ہے، اے اچھائی مانگنے والے مکمل کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ اور خوش ہو جا، اور اے شریر شر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر۔ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینوں کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کی جلوہ گری کا تو کیا کہنا، ہم غریبوں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور خوب مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ کاش ہم گناہ گاروں کو بطوفیل ماہ رمضان سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت بھرے ہاتھوں جہنم سے رہائی کا پروانہ مل جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی عنایتوں رحمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ ہر روز 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے، ملائکہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ پاک اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے نے عرض کی، اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب رحمان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ پاک ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ اور شب جمعہ یعنی کہ جمعہ کی جو رات ہے اور روز جمعہ کا دن یعنی جمعرات اور غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، بیان کردہ احادیث مبارکہ میں رب العالمین کے کس قدر عظیم الشان انعام و اکرام کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک میں روزانہ 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کی بخشش ہو جایا کرتی ہے جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم کے حقدار قرار پا چکے ہوتے ہیں، اور شب جمعہ اور روز جمعہ کی تو ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہ گار عذاب نار سے آزاد قرار دیے جاتے ہیں۔ اور پھر رمضان المبارک کی آخری شب کی تو کیا خوب بہار ہے کہ سارے ماہ رمضان میں جتنے بخشے گئے تھے ان کے شمار کے برابر گناہ گار اس ایک رات میں عذاب نار سے نجات پاتے ہیں۔ اے کاش اللہ تعالیٰ
ہم گناہ گاروں اور بدکاروں کو بھی ان مغفرت کیے ہوئے لوگوں میں شامل کر لے۔ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں کے ضرر یعنی نقصان سے محفوظ رہیں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا اللہ وہ 2 نور کون کون سے ہیں؟ ارشاد ہوا، نور رمضان اور نور قرآن۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، 2 اندھیرے کون کون سے ہیں؟ فرمایا، ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا۔ عزیزان محترم، دیکھا آپ نے خدائے حنان و منان ماہ رمضان کے قدردان پر کس درجہ مہربان ہے۔ پیش کردہ دونوں روایتوں میں ماہ رمضان کی کس قدر عظیم رحمتوں اور برکتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ماہ رمضان کا قدردان روزے رکھ کر خدائے رحمان کی رضا حاصل کر کے جنتیوں کی ابدی اور سرمدی نعمت حاصل کرتا ہے۔ نیز دوسری حکایت میں 2 نور اور 2 اندھیروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اندھیروں کو دور کرنے کے لیے روشنی کا وجود ناگزیر ہے۔ خدائے رحمان عز و جل کے اس عظیم احسان پر قربان کہ اس نے ہمیں قرآن و رمضان کے 2 نور عطا کر دیے تاکہ قبر و قیامت کے ہولناک اندھیرے دور ہوں اور نور ہی نور ہو جائے۔ روزہ اور قرآن روز محشر مسلمانوں کے لیے شفاعت کا سامان بھی فراہم کریں گے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر۔ بس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ پاک اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ایک دن 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات 1 غلام کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا۔ عزیزان محترم، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم گناہوں کے مریضوں کے طبیب قاضی یار ولایت مکہ المکرمہ زاہد اللہ شرفا و تعظیمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں کس قدر لطف و کرم فرمایا ہے کہ شاہ انام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی غلام 1 ماہ رمضان مکہ مکرمہ زاہد اللہ شرفا و تعظیمہ میں گزار لے اور وہیں روزے رکھے اور رات کو حسب توفیق نوافل وغیرہ ادا کرے تو اسے دوسرے مقامات کے 1,00,000 رمضان کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا، اور ہر روز شب 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب اور 1 عظیم الشان نیکی مزید برآں۔ اے کاش ہمیں بھی مکہ المکرمہ زاہد اللہ شرفا و تعظیمہ میں ماہ رمضان گزارنے کی عظیم سعادت نصیب ہو جائے اور اس میں خوب عبادت کرنے کی بھی توفیق ملے، اور پھر ماہ رمضان گزار کر فوراً ہی عید منانے کے لیے اپنے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزہ ضیابار پر حاضر ہو جائیں اور وہاں پر رو رو کر عیدی کی بھیک مانگیں
اور سبز سبز گنبد کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جوش پر آ جائے، اور اے کاش سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دستے پر انوار سے ہم گناہگار عیدی پائیں، اور یہ سب کچھ ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم ہی سے ممکن ہے۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان میں ہمیں اللہ پاک کی خوب عبادت کرنی چاہیے، اور ہر وہ کام کرنا چاہیے جس میں اللہ پاک اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہو۔ اگر اس پاکیزہ مہینے میں بھی کوئی اپنی بخشش نہ کروا سکا تو پھر کب کروائے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کی آمد کے ساتھ ہی عبادت الہی میں بہت زیادہ مگن ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا تو میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، اور سارا مہینہ اپنے بستر منور پر تشریف نہ لاتے۔ مزید فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی کثرت فرماتے اور خوب گر گرا کر دعائیں مانگتے، اور اللہ پاک کا خوف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طاری رہتا۔ عزیزان محترم، اس ماہ مبارک میں خوب صدقہ و خیرات کرنا بھی سنت ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔